والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال اللہ تبارک و تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی معزز قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، یہ جو آگے عشرہ آنے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ لگنے والا ہے، تو اس کا جو پہلا عشرہ ہے یہ انتہائی مبارک ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ مبارک ہے، تو احادیث میں جس کی فضیلت آئی ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے تھوڑی بات کروں گا، پھر کچھ قربانی کے فضائل، کچھ مسائل جو ضروری ہیں، پھر اگلے جمعے بھی انشاءاللہ فضائل و مسائل آئیں گے۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے نا، والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور شفع جفت کی، وتر اور طاق کی۔ تو ایک فجر کی قسم کھائی گئی ہے اور 10 راتوں کی، ولیال عشر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 سے مراد عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور شفع اور وتر، طاق اور جفت سے مراد 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، اور وتر سے مراد اس کا عرفہ کا دن ہے، 9ویں کا دن۔ تو بہرحال ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک کے دن، انہیں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں متواتر جو مضبوط حدیثیں ہیں، وہ کیا ہے؟ اس میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کا اجر پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور جو عرفہ کا روزہ 9ویں کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں صحابہ سے یہ وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشرے میں اتنی محنت فرماتے تھے عبادت میں کہ باقی دنوں میں ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ جیسے ہفتے میں جو ہفتے کا سردار دن ہے وہ جمعہ ہے، ہفتے میں جمعہ لے لیں، پورے سال میں ایک رمضان کا مہینہ لے لیں، اور رمضان کے مہینے میں پہلے 2 عشروں کے سے ان کی مناسبت سے ان کے مقابل آخری عشرہ زیادہ مبارک ہے، تو ان 10 دنوں کی فضیلت بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی عام دنوں میں یہ بھی بڑے مبارک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کی بڑی کوشش فرماتے تھے جو عام دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ اس میں آیا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں کچھ اعمال بتائے گئے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تکبیر و تحلیل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار یہ زیادہ پڑھنا چاہیے، یہ تسبیحات زیادہ کرنی چاہیے، استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ایسی کوئی مخصوص عبادات تو نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایسے استغفار ہو گیا۔ یہ جو روزے اگر کوئی، یہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ رکھے، ورنہ یہ مستحب ہے۔ جو نہیں رکھ سکتا، گرمی ہے، دن لمبے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، ان میں ایک ساتھ ساتھ مسئلہ بتاتا جاؤں کہ جن بھائیوں پر قربانی واجب ہے تو جیسے ہی ذی الحجہ کا جیسے وہ لگے گا مہینہ، تو یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 تک وہ ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے، یہ مستحب ہے۔ انہیں چاہیے کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے زیر ناف بال ہیں یا سر کے بال ہیں یا ناخن ہے، وہ تراش لیں۔ تو ان 10 دنوں میں جس پہ قربانی واجب ہے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے،
باقی مسائل تو انشاءاللہ پھر ایام تشریق کے وہ اگلے اس میں آئیں گے انشاءاللہ، جو ضروری باتیں ہیں۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اس کی مبارک یہ چیزیں ہیں کہ یہ تمام عام دنوں سے سب سے بہترین یہ 10 دن ہیں۔ تو ان میں انسان کوشش کرے کہ فضولیات سے بچے، اپنے جو ہے نا عبادات میں لگے رہے، تکبیر و تحلیل ہے، ذکر اذکار ہے، ان چیزوں میں لگے رہے، فضولیات سے بچے۔ اور اگر کوئی رکھ سکتا ہے روزے رکھے، نامی کا رکھ سکتا ہے رکھے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو ناخن اور بالوں والی بات ہے، اگر کسی کو کوئی مرض ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر وہ بال نہ کاٹے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال چھوڑے۔ یہ تو عشرہ ذی الحجہ کی کوئی موٹی موٹی فضیلتیں آ گئیں۔ باقی اس میں ایک فضیلت ابھی میرے ذہن میں آئی کہ حدیث میں ہے کہ ان دنوں میں یہ جو 10 دن ہے نا، ان دنوں کے اعمال اللہ کو باقی دنوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو ان 10 دنوں میں اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو احادیث تو بھری پڑی ہیں، لہٰذا ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ باقی کچھ قربانی کے فضائل ہو جائیں۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، محیائے و مماتی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کی ہے۔ میں اللہ کا ہوں، میرا مال اللہ کا ہے، میری جان اللہ کی ہے، میرا سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے، جب وہ ایک لمبا قصہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر آگے آئے گا۔ آخر میں یہ ہے کہ یہ خواب، نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے خواب دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو جب ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا جنت کا، تو وہ ذبح ہو گیا۔ تو اسی کی یاد میں اللہ کو یہ عمل بڑا پسند آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا، تو یہ سنت ٹھہرا ہمارے لیے۔ تو پھر اس کے بعد اس قدر اس پہ حکم آیا کہ یہ ہر قربانی والے پہ واجب ہو گیا، قربانی کرنا واجب ہو گیا اس پہ۔ اس قدر اس کے احکامات ہیں، اس قدر یہ عمل اللہ کو پسند آیا۔ اور اس کی وعید کیا ہے؟ وعید یہ ہے کہ من کان لہ سعی، جس کے پاس وسعت ہے لیکن وسعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے بارے فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مطلب ہے اسے نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جاننے کے باوجود بھی قربانی نہیں کر، من کان لہ سعی، اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہے، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، یہ اتنے شفیق نبی کہہ رہے ہیں کہ اسے پھر حق نہیں ہے کہ وہ عید نماز پڑھنے ہمارے عیدگاہ کے قریب آئے، قریب بھی نہ پھٹکے ہوئے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اس قدر غصہ ہے، کیونکہ یہ محبوبوں کا عمل ہے، یہ اللہ کے اس محبوب نبی، اس خلیل کا عمل ہے جو اللہ کو انتہائی پسند آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور اس کے حکم دیا، اس کی فضیلتیں بتائیں، تو یہ وجوب کے حکم میں آ گیا۔ اور جب اس کا ایک قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اس کے بالوں کے جتنے بال ہیں اس کے برابر اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ آگے انشاءاللہ فضائل آئیں گے۔ تو یہ قربانی کرنا، اس کے جو فضائل ہیں، اگر ہم ان فضائل کو دیکھیں تو پھر تو کوئی کسی مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہیلے بہانے سے کام لے گا، وہ کوئی تعویل کرے گا اس کو۔ بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ لوگ تو اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ اتنے سارے مسلمان جانور کاٹ دیتے، اس سے بہتر ہے یہ کرتے، اور غریبوں میں بانٹ دیتے، یہ کرتے، یہ پیسہ ادھر لگا دیتے۔ یہ ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے، ان بیچارے ناسمجھ ہیں۔ یہ تو عاشقی والا قصہ ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اچھا ہم مسلمان کیا ہیں؟ ہم تو آمنا و صدقنا، جو کچھ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے، ہم اسے من و عن مانتے ہیں، اس میں سوچتے نہیں ہیں اور سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول پہ اندھا اعتماد ہونا چاہیے، ایسا اعتماد جیسے انسان اپنے قابل ترین، قریب ترین بھائی یا دوست پہ کرتا ہے۔ تو اس لیے قربانی نہ کرنا یہ بہت بڑی اس کی وعید ہے۔ اور قربانی کرنے والا، کیونکہ ان ایام میں، یہ بھی حدیث میں، ان 10 دنوں میں قربانی سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ احراق الدم، خون بہانے سے بڑا کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کا خیال کرنا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ جب
قربانی کا خون گرتا ہے اللہ تعالیٰ گرنے سے پہلے پہلے اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور جتنے بھی بال ہیں یہ دیکھیں. اچھا میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتاؤں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں اس کی رحمت. کبھی پورے سال میں رمضان آ جاتا ہے، اس کے ایک ایک دن کی فضیلت، پھر آخری عشر کی فضیلت، پھر شب قدر کی فضیلت، پھر جو ہے نا شب برات کی فضیلت، پھر ایسے قربانی کے مسائل، پھر جو عمرے پہ جلاتا ہے اس کے لیے فضیلتیں، پھر جو حج پہ جاتا ہے اس کے لیے فضیلتیں، جو صدقہ کرتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے، جو خیرات کرتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے، جو بیٹیوں پہ خرچ کرتا ہے، اولاد پہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمان کو بخشنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتی اللہ کی رحمت. تو یہ بھی ان دنوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنی لپیٹ میں مسلمانوں کو لے لیتی ہے، لیکن ہم مسلمان سمجھتے نہیں ہیں. لہٰذا اس قربانی کے لیے ابھی مجھے بعض اوقات افسوس بھی آتا ہے، افسوس بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ، اب مجھے فون آتے ہیں، میں اس میں موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کن لوگوں پہ قربانی ہے، کن کو کرنی چاہیے. باقی انشاءاللہ مسائل اگلے جمعے آئیں گے. دیکھیں میری ایک گزارش سنیں، یہ خالصتاً اللہ کا عمل ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ان کے احکام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا عمل اللہ کو پسند آیا، تو اس میں حیل و حجت سے کام نہیں لینا چاہیے. کئی دفعہ فون آتے ہیں اور وہ باتوں کو چھپاتے ہیں. جب ان سے نصاب کا پوچھا جائے نا کہ آپ کا بینک بیلنس یا کچھ، یہ وہ باتوں کو گڑ مٹ کر دیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے مولانا صاحب کہہ دیں کہ آپ پہ قربانی نہیں ہے. پھر ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بھائی مولانا صاحب سے تو آپ جان چھڑوا لیں گے غلط بیانی کر کے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا آپ کو. یہی پھر آپ سے ڈبل ٹرپل کر کے اللہ پیسہ نکالے گا. بیماری بھیج کے گھر میں کوئی چیزیں جل جائیں گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، پھر وہ اللہ نکال لے گا. تو اس لیے حیل و حجت سے کام نہیں لینا چاہیے. سب سے پہلی جو چیز ہے کہ قربانی واجب کس پہ ہے. قربانی کے لیے جو نصاب ہے، جو کس پہ واجب ہے، قربانی اس بندے پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس سونا ہو یا جو ہے نا مال تجارت ہو، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت ہو. وہ تقریباً میں نے حساب لگایا 2500 کا وہ تولہ ہے، تو تقریباً 1,32,000 احتیاطاً، 1,31,250 تھے، 1,32,000 احتیاطاً اگر کسی کے پاس ہے. اچھا اس میں یہ تھوڑی سی بات سمجھیں کہ اس کے زکوٰۃ اور اس کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. اس پہ سال گزرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے کوئی چیز کرائے پہ لگائی ہوئی ہے یا کوئی ایسے یعنی خرید کی نیت سے نہیں لی، آپ نے خریدنے بیچنے سیل کے اس نیت سے نہیں لی، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی. ہاں جو چیز کرائے پہ دی ہوئی ہے اس کی آمدنی اگر اس پہ سال گزرے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، باقی چیزوں پہ نہیں ہے. لیکن یہاں ایک کچھ تبدیلی ہے اس میں یہ ہے کہ ضروریات اصلیہ سے جو بھی زائد ہیں، کپڑے پہنتے ہیں گھر میں عورتیں یا مرد، 3-4 جوڑے آپ پہنتے ہیں، باقی ویسے قیمتی پڑے ہیں، ان کا بھی حساب لگائیں گے. گھر میں جو زائد چیزیں ہیں، جو ضرورت سے زائد ہیں، ٹی وی ہے، باقی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں، سواری آپ کی ضرورت ہے، اس سے زائد ہر مسلمان خود جانتا ہے، وہ دیانتاً خود سوچے کہ ضروریات سے، ضرورت اصلیہ سے زائد جتنا مال ہوگا تو اس کو بھی شمار کرے گا. اگر وہ 52.5 تولے یعنی 1,32,000 تقریباً کے برابر آتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس پہ مال تجارت ہونا بھی شرط نہیں ہے اور سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے. یہ تو زکوٰۃ میں ہے نا، اس میں نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی ہے اور وہ 10، 11 اور 12، ٹھیک ہے جی، 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی کے، ان 3 دنوں میں 1,32,000 کے قریب اس کے پیسے آ گئے تو قربانی اس پہ واجب ہے. 13 تاریخ کی 10، 11، 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے کیونکہ 3 دن گزر گئے پھر تو قربانی کے دن چلے گئے، تو وہی پیسے پھر یہ صدقہ کرے گا. تو اس لیے ضروریات اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جن کا عزت و آبرو اور ضروریات سے یہ ہے کہ اس کے پہننے کے کپڑے ہوں ضرورت کے، سر چھپانے کے لیے گھر ہو، ٹھیک ہے جی، ضروریات کے جو برتن ہیں، فریج ہے، اے سی وغیرہ جو ضرورت میں آتی ہیں. اب اس سے زائد زکوٰۃ کے اس میں یہ نہیں ہوتا حساب میں، اس سے زائد چاہے ویسے بھی پلاٹ پڑا ہوا ہے، ویسے پڑا ہوا ہے نا، اس پہ کوئی کھیتی کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اس میں شامل کرے گا.
اچھا جس گھر میں یہ رہتا ہے اس کے علاوہ کوئی گھر کھڑے ہیں، اگرچہ اس نے اس کے لیے نہ خرید یعنی لیے ہوں، ویسے کھڑا ہے اس کا گھر، تو وہ گھر بھی شامل کرے گا، چاہے کرائے پہ نہ لگا ہو، ویسے کھڑا ہے تو وہ گھر بھی شامل کریں گے۔ غرض یہ کہ اپنی جو یہ رہائشی گھر ہے اس کے علاوہ جتنے گھر ہیں، یا جو ہے نا اس کی ایک تو زمین ہے اس میں تو عشر نکلتا ہے نا جس میں کھیتی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پلاٹ پڑے ویسے پڑے ہیں ان کو بھی شامل کرے گا، اور ضروریات اصلیہ کے علاوہ گھر میں جو زائد سامان ہے ان کو بھی شامل کرے گا۔ تو آپ بتائیں اس میں تو تقریباً ہر مسلمان آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ خصوصی اس میں جو عورتیں آتی ہیں، عورتیں بیچارے کیا کرتی ہیں، وہ ہمیشہ سونا تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو سعادت کی بات ہے بھائی، اللہ کیا کیا دے رہا ہے آپ کو اس پہ، تو کیوں ہم اپنے مال کو چھپائیں؟ اب ایک عورت کے پاس 1 تولہ 2 تولہ 1.5 تولہ سونا ہے، ساتھ نقدی 100 روپے تو ہوگی نا، تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں، تو اب 52.5 تولے کے برابر پہنچی ہے اس کی قیمت 1,32,000۔ تو یہ عورت قربانی کرے؟ ہاں، یہ سوال آ گیا کہ اس عورت کے پاس تو پیسے نہیں ہے تو قرضہ لے، قرض لے کے جس پہ قربانی واجب ہو تو وہ قرض لینا اس کے لیے ضروری ہے، اور جس پہ قربانی واجب نہیں ہے ویسے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو عورتوں کا یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب پوچھتے ایسے ہیں کہ جی کئی دفعہ فون آتے ہیں، میں جیسے پہلے بتایا نا، ایک کے بارے میں مجھے پتہ چلا، اس نے فون پہ پوچھا، میں نے جب پوچھا کہ اس نے کہا میرا اور کوئی نہیں ہے، بس نوکری ہے وہ بھی لگ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، زیور بھی گھر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا بینک میں، تو اس نے بات کو ادھر ادھر کر دیا۔ جب وہ ہمارا ذرا قریبی ہے، جب میں نے معلومات کی تو اس کے بینک میں اتنے تھے کہ اس پہ قربانی ہوتی تھی، اس نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ جذبہ نہ ہو بھائیو، جب یہ جذبہ یہ رویے اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے پھر مصائب کے ذریعے سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جب اللہ اتنی فضیلت دے رہا ہے، اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اور ہمیں نواز رہا ہے کہ خون کے قطرے پہ اور ایک ایک اس جانور کے جسم پہ جو بال ہے اس پہ نیکیاں دے رہا ہے، تو ہم کیوں اس سے پیچھے ہوتے ہیں؟ تو فضیلت ہے، ہر بندے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک گھر کا سربراہ ہے، گھر کا بڑا ہے، تو اگر وہ تو قربانی کر رہا ہے لیکن اگر اس کی بالغ میں تو ویسے قربانی نہیں ہے، بالغ اولاد ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ بالغ اولاد خود صاحب نصاب ہے، خود اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ خود قربانی کرے، لیکن اگر صاحب نصاب نہیں تو باپ پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر اس کی بیوی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس زیور ہے یا پیسہ اتنا ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ خود قربانی کرے، لیکن اگر صاحب نصاب نہیں تو خاوند کی طرف سے قربانی ضروری نہیں ہے اس کی۔ یہ بات ذہن میں کر لیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی اولادیں سب کی طرف سے قربانی ہے، سب کی طرف سے نہیں ہوتی، ایک تم پر ہے۔ کوئی جتنا بھی مالدار ہو، جتنا بھی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اس پہ ایک قربانی ہے، یہ نہیں کہ اتنی ساتھ قربانی۔ ہاں، باقی کوئی عقیقے کا رکھتے ہیں، ویسے جو ہے نا بھائی ہم نے بچوں کا نہیں کیا، وہ سب وہ ایک الگ چیز ہے۔ 4-5 بھائی کاروبار میں مشترک ہے، والد فوت ہو گیا تو اب ان کا اکٹھا کاروبار ہے، اب حساب لگایا جائے گا، اگر ان کو تقسیم کیا جائے 4-5 بھائی میں تو صاحب نصاب ہوگا، یعنی ہر بھائی صاحب نصاب بن سکتا ہے، تو چاروں بھائی قربانی کریں گے، اگرچہ ایک ہی کاروبار کیوں نہ ہو۔ وہ اندازہ لگائیں گے، اندازہ ہو جاتا نا، کل کو ہم بھائی علیحدہ ہوں اور ہمارے حصے میں اتنا مال آئے گا، تو اگر اتنا مال آتا ہے وہ صاحب حساب ہوتے تو چاروں کے چاروں قربانی کریں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کے ذمہ غلہ ہے اور حساب اس کے ذمہ وہ کرے، باقی سب کی جان چھوٹی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ باریک مسائل ہیں، یہ عام طور پہ لوگ پوچھنے میں حیلہ حجت کرتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ زمین ویسے میں نے ابھی بتا دیا نا، چاہے ویسے بھی زمین پڑی ہوئی ہے، اس سے کوئی کاشت کچھ نہیں آتا تو وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ 1,32,000 میں احتیاطاً بتا رہا ہوں، جس کے پاس پیسہ ہو، اور یہ نہ ہو قربانی کے دنوں میں ہو، 10, 11, 12 ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس یہ پیسے آ گئے، پہلے نہیں تھے، ان دنوں میں آ گئے تو یہ قربانی کرے گا، اس پہ قربانی واجب ہے۔ البتہ جو مسافر ہے، شرعی جو 48 میل ہیں یا جسے 78 کلومیٹر کہتے ہیں، اگر وہ باہر ہے تو اس پہ جو ہے قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، وہ جب آ گیا ان قربانی کے دنوں میں
यानी 12 के सूरज के ग़ुरूब होने से पहले पहले इन 3 दिनों में आ गया तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो साहिब निसाब है। अगर साहिब निसाब नहीं फिर तो वैसे नहीं है। अगर सफ़र में हो तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक चाहे वो साहिब निसाब भी हो तो शरई सफ़र जो है ना 48 मील 78 किलोमीटर, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और कुर्बानी औरतों पर भी वैसे ही वाजिब है जैसे मर्दों पर वाजिब है। ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ, औरत के लिए इसलिए कि इनको ज़ेवर बड़ा अजीज़ होता है और अक्सर ये न ज़कात देते हैं न उसकी कुर्बानी करते हैं। तो ये तो अल्लाह के गज़ब को दावत देना है भाई। तो जो औरतें सुन रही हैं इसके ज़रिए से, तो मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा जब अल्लाह के लिए माल खर्च करने का जब वक्त आ जाए तो दिल खोल के माल खर्च किया करें। अल्लाह की ज़ात बड़ी सखी है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है, वो इससे ज़्यादा आपको देगी, इससे ज़्यादा आपको नवाजेगी। तो एक मुबारक अमल साल में एक मरतबा आता है, तो जिस औरत के पास 1 तोला है, आधा तोला है, साथ जो है ना वो कुछ नकदी है, तो अगर 52.5 तोला के बराबर है 1,32,000 के ज़रिए से, तो उस औरत पे कुर्बानी वाजिब है। बाज़ लोग ये कहते हैं जी हमारे पास नकदी नहीं है। अगर नकदी नहीं है तो फिर किसी से कर्ज़ लेके कुर्बानी करो, बहरहाल कुर्बानी उससे साकित नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।